میرے نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے تھے. لمبے لمبے بزرگوں کے وظیفے ہوتے ہیں، میرے نبی چھوٹی چھوٹی بتاتے تھے، چھوٹی چھوٹی بتاتے تھے. میرے نبی نے فرمایا صرف 4 باتیں بتاتا ہوں اور پورا دین تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. اربع اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا، اربع اذا كن فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا. 4 باتیں بلال مسجد والے لے لیں، ڈیفنس والے لے لیں، میرے ضلع ملتان والے لے لیں، تو دنیا بھی ان کی ہے، آخرت بھی ان کی. کیا ہیں وہ 4 باتیں؟ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. سبحان اللہ. کا پہلی بات میری امت سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. پہلی بات سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. دوسری بات کسی کو دھوکہ نہ دینا، ہمیشہ دیانت سے کام کرنا. میرے نبی کی 2 صفتیں کافر کی زبان سے مشہور ہوئیں، صادق امین. صادق امین، سچے اور دیانتدار. کہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور دیانتداری. اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ سارے کفر کو 2 لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکہ. جھوٹ اور دھوکہ، سچائی اور دیانت. صادق و امین میرے نبی ہائی لائٹ ہوئے. میرے نبی کی صفات بھی لامحدود ہیں، لیکن 2 سے ہائی لائٹ کیا، صادق امین، کہ اس میں پورا دین آتا ہے، اس پہ پوری زندگی، پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید ہے، بشر ہے، لیکن میں 2 کی توقع نہیں رکھتا ہوں. اکثر نوجوان نہیں بلکہ تقریباً 95% نوجوان بیٹھے ہو، میرے نبی نے کی 2 باتیں لے لو. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، بشر ہے. اس لیے کبھی کسی کے گناہ کو دے کر اس سے نفرت نہ کرنا، کبھی کسی کی کمی دے کر اس کو حقیر نہ جاننا. پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جائے اور تم اس کی کمی دے کر برباد ہو جاؤ. جیسے آدمی شراب اور زنا سے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی انسانوں کو حقیر جاننے والا بھی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. چاہے اتنا بڑا محراب اس کے ماتھے پر ہو اور اتنے بڑی اس کے پاس تسبیح ہو، اور چاہے وہ راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزہ رکھے، اگر اس کے دل میں لوگوں کی حقارت آ گئی ان کی کمیوں کی وجہ سے، تو یہ اس طرح گرے گا جیسے سود خور گرتا ہے، جیسے شرابی گرتا ہے، جیسے زانی گرتا ہے. اس طرح میرے اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، پہلے شخص ہیں جو مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سامنے سے تھالی اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلا تھا. وہ اٹھ کے 4 قدم گیا، جبریل آ گئے. جبریل ڈانٹ لے کے، ابراہیم منکر تو میرا تھا، میں تو 70 سال سے روٹی کھلا رہا تھا، تو ایک وقت بھی نہ کھلا سکا. یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تو نے کیوں روٹی اٹھائی؟ واپس بلا، کھانا کھلا. کافر کے پیچھے خلیل کو دوڑایا، ارے آجا بھائی آجا، میرا اللہ تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تیری وجہ سے. اس نے کہا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، جو میں اس کو تو جانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی تو مجھے اس کا کلمہ بھی پڑھا دے، اسے ایمان بھی نصیب ہوگی. بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کبھی کسی انسان، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کسی انسان کو حقیر نہ جاننا، چاہے مسلم ہے، چاہے کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دہریہ ہے، تمہارا ہم مسلک ہے یا تمہارے مسلک کا والا نہیں ہے. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، دل کو محبت سے بھرو. دل کو محبت نہیں کر سکتے ہو تو صاف تو رکھو کہ جس دل میں قدورت ہو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی. تو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو 2 باتیں، صدق حدیث، سچائی. حجاج کے زمانے میں ابن خراش رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے آدمی تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حجاج کے خلاف بغاوت ہو گئی، اس میں ان کے 2 بیٹے شریک ہوئے.
شکست ہوئی، بھاگ گئے۔ کئی سال کے بعد وہ چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے۔ حجاج کی CID نے خبر دے دی کہ ابن خراش کے بیٹے پہنچ گئے۔ تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کے سچ کا امتحان لوں گا۔ ان کو کھانے پہ بلایا، ڈائریکٹ نہیں پوچھا تیرے بیٹے کدھر ہیں، کھانے پہ بٹھا کے کھانا شروع کر دیا، اور گفتگو موضوع سخن دائیں بائیں کرتا کرتا بیچ میں بولا کہ ابن خراش، آپ کے بیٹوں کی کوئی خبر جو ہمارے خلاف لڑے تھے، بھاگ گئے تھے؟ تو ابن خراش مسکرائے اور فرمایا حجاج، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے ہیں۔ تو حجاج نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں اور تیرے بیٹے تجھے گفٹ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتار دیتا، پھر تیرے بیٹوں کا سر اتارتا۔ تیرے سچ پر تجھے بھی اور تیرے بچوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان کی سچائی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سچ بولے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو سچ بولے۔ جھوٹ لعنت ہے، میرا پورا دیس جھوٹ میں ڈوب گیا، برباد ہو گیا۔ This video narration has been prepared by theclearevidence.org.